بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عروج آنے پر انسان خدا نہ بن بیٹھے، اس لیے تو اللہ پاک نے زوال بھی رکھا ہے۔ جو انسان مصیبت میں گھرا ہو اس کو نصیحتیں بعد میں کیا کرو، پہلے اس کی مدد کیا کرو۔ عورت اپنے گھر میں آدھی روٹی کھا کر گزر بسر کر لیتی ہے، مگر مرد اس کو پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کی بات چیت باہر کے لوگوں کے ساتھ مت شیئر کرو، ورنہ تمہارے پیچھے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جس انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فرشتہ بولا جاتا ہے، اصل میں دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ قدر تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کی موجودگی میں کی جائے، جو کسی کے بعد ہو اس کو پچھتاوا بولتے ہیں۔ انسان کو گناہ کے درمیان موت نہ آنا اور توبہ کرنے کی مہلت انسان کو ملنا رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے۔ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے جس کی خواہشات پوری نہ ہوں اور وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر کرے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو ہر وقت کچلنے میں لگے رہتے ہیں، وہ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو تم کو بھی کچل ڈالے گی۔ اکثر لوگوں کے دل کے اندر واقعی سوراخ ہوتا ہے، ان کے دل میں جتنی بھی محبت ڈال لو وہ خالی ہی رہتا ہے۔ میں نے ایک عرصہ لوگوں کو پرکھا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ تمہاری گفتگو سے اور نہ ہی خاموشی سے۔ ہر وقت لوگوں کو متاثر کرنے کی عادت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جھوٹ ایسی شے ہے کہ اس کے دو ذائقے ہوتے ہیں، دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے۔ عورت پر پردہ بالکل اس طرح سجتا ہے جیسے قرآن شریف پر غلاف۔ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے روگ کی طرح اور کسی کے لیے رزق کی طرح۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر کے دیکھو، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس زندگی میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، جو آنا چاہے اس کو بسم اللہ بولو اور جو جانا چاہے اس کو خدا حافظ کہہ دو۔ اتنا بوجھ کسی مضبوط پہاڑ کا نہیں ہوتا جو کسی بے قصور انسان پر الزام لگانے کا ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہارا دشمن ہے جو تمہارے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں کے سامنے تمہاری خامیاں۔ لوگ زندگی بھر مدرسوں کا اور بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کے جنازوں پر وہی بچے آ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی اولادیں اس قابل ہی نہیں ہوتیں۔ اپنا مال و دولت ان چیزوں پر خرچ کرو جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کرو جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ صاحب کردار وہ انسان ہے جو کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر تو ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، مگر جو تمہارے دن ہیں ان میں زندگی کا اضافہ ضرور کر سکتے ہو۔ اللہ پاک آزمائش انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے دیتا ہے۔ جو جتنی جلدی سیکھ جاتا ہے اتنی جلدی اس سے آزمائش دور ہو جاتی ہے۔ دعائیں تو کبھی رد ہوتی ہی نہیں، بس وہ اپنے بہترین وقت میں قبول ہوتی ہیں۔ اور پاک ہے وہ پروردگار عالم جو انسان کے عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اپنی نگاہ کا عادل وہ انسان ہے جس کو کسی کی بیٹی کے اندر اپنی بیٹی نظر آئے۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ پاک کے خوف سے روتا ہو۔ اور جو لوگ اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کی رضا کے اندر راضی رہتے ہیں۔
اور غور کیا کبھی کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کا ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا دیا ہوا سہارا ساری زندگی انسان کو کام آتا ہے۔ مچھلی اگر مر بھی جاتی ہے تو مچھلی کے کانٹے کبھی مرتے نہیں ہیں، اس لیے کچھ تعلقات ٹوٹ بھی جائیں مگر یاد کی شکل کے اندر کبھی ختم نہیں ہو پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خوش نہ ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے جیسی زندگی جینے کے لیے کچھ لوگ ترستے ہیں۔ کچرے کے اندر پڑی روٹیاں روزانہ یہ پکارتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اگر تم کسی معاملے کا ٹھیک فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ رب کریم پر چھوڑ دو۔ وہ علم تو بالکل بیکار ہے جو انسان کو مال کمانا تو سکھا دے مگر زندگی جینے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ کبھی آزما لینا، کچھ لوگ تمہارا بالکل اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب تمہیں ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ بھی انسان کے حالات کی طرح ہوتے ہیں، برے ہوں تو لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں، اچھے ہوں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ذہن کی تنگی بڑے خاندانوں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کے اندر رہنے سے دور ہوتی ہے۔ تمہارے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں تو چہرے پر صرف کھیرا رگڑیے، کچھ دنوں کے اندر چہرہ جوانوں جیسا نظر آنے لگے گا۔ دوست گھر سے چلا جائے اور دشمن گھر میں آ جائے، دونوں حالتوں کے اندر مصیبت ہے۔ جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم ہی کسی کو دکھاؤ، اور آپ جتنا جانتے ہیں اس سے کم بولو۔ جب تم کسی کو اس کا مال دیکھ کر عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم اپنا ایمان گنوا چکے ہو۔ حق جہاں پر بھی موجود ہو وہاں تک جانے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات بہت کم ہوں۔ بچپن کے اندر بھائی بہن 100 دفعہ لڑتے تھے اور اگلے دن پھر پہلے جیسے ہو جاتے تھے، مگر اب بڑے ہو کر ایک مرتبہ لڑتے ہیں اور برسوں بات چیت نہیں کرتے۔ دنیا کا سب سے امیر شخص وہ ہے جس کو سچی محبت نصیب ہوتی ہے۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے لازمی جنازہ پڑھا کریں اور غور کریں کہ مرنے والا کتنا خزانہ ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ زندگی میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، نماز کبھی مت چھوڑو کیونکہ ساری برکتیں اسی میں ہیں، اور اپنی نظر کی حفاظت کرو، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ جب تمہیں وضو کرنا مشکل لگے تو یہ بات سوچ لو کہ گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں ان کو بتا دو کہ عزتیں رب کی ذات دیتی ہے۔ زندگی میں تمہارا برا وقت آ جائے تو کوشش کرنا خاموش رہو، ورنہ دنیا بہت تماشا بنائے گی۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے انسان کو اپنے بہت سے رویوں اور عادتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے تب تک اس دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کس مقام پر گرتے ہوئے رب کریم تھام لیتا ہے۔ عقل کی لاکھ دلیلیں اللہ پاک سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، لیکن انسان کا ایک ندامت والا آنسو تمام زندگی کے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔